ویلکم ٹو مفتی محمد ندیم حسینی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ مفتی صاحب کے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اے ایمان والو، میں نے اپنے محبوب کی زندگی میں، محبوب کی سیرت میں، محبوب کے کردار میں تمہارے لیے میں نے بہترین نمونہ بنا دی ہے۔ وہ اس پر چلتے جاؤ جنت پا جاؤ گے، اس سے ہٹتے جاؤ گے جہنم میں چلے جاؤ گے۔ میرے بھائیو دوستو، ذرا تھوڑا سا تقابل یہ کرنا ہے کہ اللہ رب العالمین نے انسان کو سب سے افضل بنایا، اشرف بنایا، لیکن آج ہم دیکھتے ہیں دنیا میں کوئی بھی کاریگر کوئی بھی چیز بناتا ہے، اس کے لیے اصول و ضوابط ہوتے ہیں کہ اس چیز کو اس کام میں استعمال کیا جائے، اس کام میں استعمال نہ کیا جائے، یا اس چیز سے یہ کام تو لیا جائے یہ نہ لیا جائے۔ لیکن میرے بھائی، جب اللہ رب العالمین نے اس انسان کو بنایا، آخر یہ چھوٹی سی مشین تو نہیں کہ بہت بڑی مخلوق ہے، بہت بڑا مرتبہ ہے، اس خالق کائنات نے کیا اس کو بیکار بنا دیا؟ اس کے لیے کوئی اصول و ضوابط نہیں، ضرور ہے۔ اللہ نے فرما دیا، مخصوص حدود مقرر کر دی ہیں۔ سب سے پہلے ایمان لانا ہے، نمبر 2 ایمان لانے کے بعد اطاعت پیغمبر کرنی ہے۔ تو میرے بھائی، اللہ پر ایمان لے آئے، پیارے نبی کا کلمہ پڑھ لیا، اب اس کے بعد جو اصول ہیں، جو قواعد ہیں، جو قانون ہیں، جو ضابطہ حیات ہے، وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سیرت ہے، پیارے نبی کا اخلاق ہے، پیارے نبی کی زندگی ہے۔ اگر کوئی بندہ ان چیزوں کے دوران رہتا ہے تو سمجھو وہ پیارے نبی کی اطاعت کر رہا ہے اور اپنے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچان چکا۔ لیکن اگر کوئی بندہ ایسا نہیں کر رہا، منمانی کر رہا ہے، غیر مسلم کے کلچر کو اپنا رہا ہے، غیر مسلم کی تہذیب کو اپنا رہا ہے، تو سمجھ لیجئے وہ انسان اپنے آنے والا جو مقصد تھا اسے کھو بیٹھا۔ تو میرے بھائی، اللہ رب العالمین ایسے انسان کو جو اطاعت کرتا ہوا جائے گا کامیاب فرمائیں گے، جنت عطا فرمائیں گے۔ اور جو انسان پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری نہیں بلکہ غیر مسلم پیارے نبی کے دشمن کی پیروی کرتا رہا، انہی کے کلچر کو اپناتا رہا، انہی کی تہذیب کو اپناتا رہا، وہ انسان دنیا سے ناکامی کی صورت میں جائے گا، اور یہاں پر بھی ناکام، آخرت میں بھی ناکام۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ غیر مسلم کے شعار کو اپنایا جا رہا ہے۔ آج غیر مسلم نے یہ آواز لگائی کہ عورت بھی مرد کے برابر چلنے کا حق رکھتی ہے، وہ بھی ایک انسان ہے، جیسے مرد کو باہر نکلنے کی، چلنے پھرنے کی اجازت ہے، اس کو حق دیا جاتا ہے، تو عورت بھی تو ایک انسان ہے، اسے کیوں قید کر رہے ہو؟ میرے بھائی یاد رکھیے، اللہ رب العالمین نے ہمیں پیارے نبی کی اطاعت اور فرما برداری کا حکم دیا ہے، نہ کہ غیر مسلم کا۔ اگر ہم غیر مسلم کے طرز کو اپنائیں گے، کلمہ نبی کا پڑھا، طرز انگریز کا اپنایا، تو کبھی بھی ہم کامیاب نہیں ہو سکتے، ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، کلمہ پیغمبر کا پڑھا، اطاعت بھی پیغمبر کی کرنی ہے، اخلاق بھی پیغمبر سے سیکھنے ہیں، کردار بھی پیغمبر کا لینا ہے، مزاج بھی پیارے پیغمبر کا لینا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہیں تو ادھر ملے گی، غیر مسلم کے طرز پہ نہیں ملے گی۔ جبکہ اسلام کہتا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ میرے بھائی، اللہ کا قرآن تو کہتا ہے کہ عورت تو کمانے کے لیے نہیں، اے عورت تو گھومنے پھرنے کے لیے نہیں، اے عورت تجھے اللہ نے چھپایا ہے، اللہ نے تجھے گھر میں بیٹھنے کا حکم دیا، قرن فی بیوتکن، اپنے گھروں میں بیٹھی رہو، ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی، زمانہ جاہلیت میں جیسے عورتیں زیب و زینت کو ظاہر کرتی ہوئی نکلتی تھی، فیشن کر کے نکلتی تھی، اپنے آپ کو ظاہر کرتی تھی، ایسے مسلمان عورتوں تم نے نہیں نکلنا۔ قرآن نے حکم دے دیا گھر میں بیٹھے رہو، قرآن نے تجھے عزتیں دی ہیں، عظمتیں دی ہیں، الجنت تحت اقدام الامہات کا لقب دے دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت کو اللہ نے بسا دیا ہے۔ میرے بھائی، اگر ہم مسلمان ہونے کے باوجود
پیارے نبی کے قرآن کو مانتے ہیں، پیارے نبی کی احادیث کو مانتے ہیں، پیارے نبی کو برحق نبی مانتے ہیں، اور تہذیب انگریز کی، کلچر انگریز کا، لباس انگریز کا، کردار انگریز کا، اخلاق انگریز کا، تو پھر میرے پیارے نبی سے ہمارا کوئی تعلق نہ ہو میرا مسلمان۔ ذرا سمجھیے، قرآن کہتا ہے کہ عورت کو گھر میں بٹھاؤ، کمانے کے لیے نہیں، یہ گھر کے کام کاج بنانے کے لیے ہے، سنوارنے کے لیے، گھر کو چلانے کے لیے۔ لیکن میرے بھائی، آج مسلمان انتہائی غفلت میں ڈوب چکا، اپنے پیارے نبی کے کلمے کو چھوڑ چکا، کلمے کے مقصد کو پیچھے کر دیا، اور غیر مسلم کے کلچر کو اور تہذیب کو اپنا لیا۔ آج مسلمان بھی کہہ رہا ہے کہ بھئی عورت کو باہر نکلنے کا حق دیا جائے۔ آج وہی مسلمان، لبرل قسم کا طبقہ، وہ کہتا ہے کہ کیا ان مولویوں نے اس عورت کو قید کر دیا، کیوں اس کو پردے میں چھپا دیا؟ میرے بھائی، جس چیز کو اللہ رب العالمین نے چھپایا، اللہ کے لاڈلے محبوب نے چھپایا، اگر تم اسے ظاہر کر دو گے تو یہ ناکام ہو جائے گا معاملہ۔ کس طرح؟ جس پھل کو اللہ نے چھپایا ہے، کیلا ہے، کیلے کے اوپر اللہ نے چھلکا چڑھا دیا، کیلے کے چھلکے کو کھایا نہیں جاتا، اندر سے کیلے کو کھایا جاتا ہے۔ مالٹا ہے، اس کے اوپر چھلکا ہے، اندر سے مالٹے کو کھایا جاتا ہے، چھلکے کو نہیں کھایا جاتا۔ انار ہے، اس کے اوپر ایک چھلکا ہے، چھلکا نہیں کھایا جاتا، اندر کے انار کو، دانے کو کھایا جاتا ہے۔ تو گویا جن چیزوں کو اس رب العالمین نے چھپا دیا، اگر ہم انہیں ظاہر کر دیں گے، وہ چند لمحات کے بعد ضائع اور خراب ہو جائے گی۔ کیلے کو اتار کے رکھ دو چھلکا، چند لمحات میں، گھنٹے 2 گھنٹے کے اندر خراب ہو جائے گا، گھنٹے کے اندر 2 گھنٹے کے اندر خراب ہو جائے گا۔ ایسے ہی یہ انار ہے، دانوں کو نکال کے رکھ دو، گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد خراب، مالٹے کو نکال کے رکھ دو، گھنٹے 2 گھنٹے میں خراب۔ لیکن میرے بھائی، جس کو رب نے چھپایا، اسے جب تم نے نکال کے رکھ دیا، 2 گھنٹے 3 گھنٹے کے اندر ختم۔ ایسے ہی عورت ہے، عورت کہ اسے بھی جب اوپن کر دیا، باہر نکال دیا، گھومنے پھرنے کی اجازت دے دی، تو یہ عورت بھی خراب ہو جائے گی، خراب ہو جائے گی۔ دوسری بات یہ ہے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، النساء حبائل الشیطان، عورتیں شیطان کا جال ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا پیارے نبی نے کہ میں اپنی امت کے مردوں کے لیے سب سے بڑا فتنہ عورتوں کو چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ آج عورت یہ تہذیب کو بدل کر اوپن ہو کر نکل رہی ہے، لباس سے بے لباس ہو کر نکل رہی ہے، فیشن کرتی ہوئی نکلتی ہے، تو غیر بندوں کی، غیر افراد کی نظروں کا نشانہ بنتی ہے۔ کہاں سے وہ محفوظ رہے گی؟ اوپن نکلے گی، غیر کی نظریں پڑیں گی، جب غیر کی نظریں پڑیں گی، غیر کے ساتھ تعلق بنے گا، غیر کے ساتھ جب تعلق بنے گا تو عزت محفوظ رہنا مشکل ہو جائے گا۔